ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ایمان کی دولت عطا کی اس لیے کہ وہ بادشاہت تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، وہ مال تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، وہ حسن تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اس نے کبھی خوبصورتی حضرت یوسف کو بھی دی ہے، مگر ظاہری خوبصورتی ابو لہب کو بھی نصیب ہوئی۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے چہرے کی سرخی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے آگ کے شرارے اٹھ رہے ہیں۔ اس کے حسن کا عالم یہ تھا۔ تو حسن وہ کبھی دوستوں کو بھی دیتا ہے، وہ کبھی دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ بادشاہت اگر ذوالقرنین جیسے دوست کو دیتا ہے تو نمرود جیسے دشمن کو بھی دیتا ہے۔ بادشاہت اگر وہ سلیمان جیسے محبوب کو دیتا ہے تو فرعون جیسے مردود کو بھی دیتا ہے۔ اسی پر آپ سمجھ لیں اللہ اپنی جو نعمتیں چاہتا ہے دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے، بلکہ کبھی کبھی دشمنوں کو ظاہری دولت اتنی عطا کرتا ہے کہ اقبال جیسا کلندر بھی شکایت کرنے لگتا ہے اللہ اکبر، اور یوں کہتا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، مگر یاد رکھیے ہر دولت کھیت اور کھلیان دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے، تخت اور تاج دوست و دشمن سب کو دیتا ہے، مگر ایمان کی دولت صرف اسی کو دیتا ہے جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، جس کو اپنا مقبول بناتا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت آدم کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مومن ہیں یقیناً سب مقدر کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں، مگر مومن پھر وہ مومن جو محبوب کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں، جو حبیب کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں تم جس دن اپنی عظمت کو جان لو گے تم حیران ہو جاؤ گے۔ بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے آدمی اپنی انوار پہ شیدا ہو جائے۔ تمہیں اپنی عظمت نہیں پتا، تمہیں اپنا مقام نہیں پتا، تمہاری عظمت یہ ہے دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ دنیا تمہیں اتنا مصروف کر دینا چاہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچان نہ سکو، تم اپنی عظمت کو پہچان نہ سکو۔ کروڑوں تاج تمہارے اسلاف کے قدموں میں تھے، کہنے والے نے کہا ہے ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی بادشاہت پر ناز ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ کی غلامی پہ ناز ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کو جو چیزیں خواب میں نظر نہیں آتی محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو وہ چیزیں حقیقت پہ عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدارو، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ محبوب کے غلاموں کی جھولیوں میں خدا نے جو ڈال دیا ہے بادشاہوں نے وہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہے کسی بادشاہ کی جھولی میں یہ کہ اگر ٹھوکر مارے تو مردے کو زندہ کر دے، اگر یہ نعمت کسی کی جھولی میں ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے غلام شیخ عبد القادر جیلانی کی جھولی میں ہے، ہم جسے غوث الاعظم دستگیر کہا کرتے ہیں۔ کیوں تاج کسی بادشاہ کی جھولی میں یہ کہ وہ ساگر کو گھاگر میں سمیٹنے کا شرف حاصل کرے، اگر یہ کسی کی جھولی میں ہے۔ ارے بادشاہوں کی تو بیویاں بھی بہت ساروں کی ان کی بات نہیں مانتی تھی، بیچارے تنگ تھے، سب کو منواتے تھے اور گھر میں گڑ گڑاتے تھے۔ اگر نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس کو لوگ دی گریٹ کہتے ہیں اس کی مہرانی بھی اس کی بات نہیں مانتی تھی، لیکن یہ تو نبی
شان ہے کہ مرید کو کہتے جا اور انا ساگر سے کہنا کہ میرے کوزے میں سمٹ آ، تو ساگر سمٹ آیا. اسی کو بریلی کے قلندر نے سمیٹ لیا. ہزاروں اس طرح کے واقعات بیان کروں تو وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے، کیوں تاجدارو خواب میں کبھی دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایاں نے آج جھولیوں میں گدایاں نے در کیے. ارے آج جھولیوں میں اتنا ہے تو کل صدیق اکبر کی جھولی میں کتنا ہوگا، فاروق اعظم کی جھولی میں کتنا ہوگا، عثمان غنی کی جھولی میں کتنا ہوگا، مولا علی کی جھولی میں کتنا ہوگا، اور کربلا کے تاجدار امام عرش مقام امام حسین کی جھولی میں کتنا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ